بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آپ نے تفصیلی کلام سن لیا ہے، مزید اب کسی بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ 9:25 پر دعا ہونا تھی، ویسے بھی تھوڑا سا وقت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اب ہمارے دوست محترم عبد الرحیم صاحب نے پابند کر دیا ہے کہ تمہیں 10 سے 15 منٹ بولنا ہے، تو انشاءاللہ 15 منٹ نہیں بلکہ ہم 10 منٹ میں یا اس کے اندر اندر اپنی بات ختم کر دیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس وقت آپ سے ایک مذاکرہ کرنے کا جی چاہتا ہے، بہت آسان انداز میں۔ ایک بات تو یہ کہ جب ختم نبوت کے بعد کسی نئے نبی کا آنا اتنا برا کام تھا، تو اللہ کی طرف سے تکوینی نظام، اللہ کی طرف سے ہی کوئی ایسا انتظام ہو جاتا کہ کوئی نبی آتا ہی نہیں۔ یہ بلا وجہ اتنی زحمتیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ در حقیقت اسلام کا معاملہ دوسرے مذاہب سے الگ ہے۔ دوسرے مذاہب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کی کتابیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، کوئی ان کا سسٹم اور نظام نہیں ہے، قوانین بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک پرفیکٹ اور کامل دین ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح عقیدے پر باقی ہیں یا نہیں، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میرے بعد نبی آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، دجال ہوں گے، اس سے ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر کے تجربہ ملتا ہے، اور ہم اپنے عقیدے کو دہرا لیتے ہیں۔ جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے، ایسے ہی ہم اپنے عقیدے کو بھی ایک بار ریوائز کرتے ہیں، اس کی سروس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی گڑبڑی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خواب دیکھا کہ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اور پھر آپ نے جب بیان کیا کہ میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ کنگن اڑ گئے۔ صحابہ نے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ میرے بعد نبی جھوٹے پیدا ہوں گے، اور وہ مال کی بنیاد پر آئیں گے، لالچ ہوگا اس میں، پیسے کی لالچ، گاڑی کی لالچ، اس بنیاد پر وہ فتنہ پیدا ہوگا۔ اور ذرا سی جد و جہد میں بوڑ جائے گا۔ پھونک مارنے سے اڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوگا، اس میں آپ کو بہت زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم اس فتنے کو بس اس انداز میں لیں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے میں، ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کر دیں، اور ذرا سی جد و جہد کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری سیرت محفوظ ہو۔ حضور علیہ السلام سے پہلے نبی آئے، کسی کی سیرت آپ کو مکمل نہیں ملے گی۔ نوح علیہ السلام کی سیرت، آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی کی سیرت مکمل نہیں۔ اگر کچھ واقعات ملتے ہیں تو قرآن کے طفیل میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ نوح علیہ السلام 900 سال زندہ رہے، کیا ہوا؟ سیلاب آیا اور ان کی بستی ختم ہوئی، خلاص۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکا دکا واقعات ہیں کہ یہاں سے نکلے، کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں حکومت کی اور خلاص۔ اس طرح اور بھی انبیاء کا معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اسی لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کو قابل عمل ہمارے لیے بنانا، اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی جلوت کی زندگی، خلوت کی زندگی، رات کی زندگی، دن کی ساری زندگی موجود ہے۔ ہمیں اور آپ میں اگر کوئی آدمی بلینک چیک دے دے کہ ہم تمہاری پرسنل لائف کو پوری دنیا کو لائف کاسٹ دکھا دیں گے، اور آپ اتنا انعام لے لیں، تو آپ کہیں گے بھائی ہم کو انعام نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر کیا ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف بالکل سنت اور سیرت کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
یہ اسی لیے کہ آپ مکمل نبی ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ در حقیقت آپ کے بعد نبی کا ماننا یہ آپ کی بدترین درجے کی نعوذ باللہ یہ توہین ہے۔ جیسے یعنی کسی کو ریٹائر کر دیا جائے، بھائی ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ صاحب فلاں فلاں صوبے کے آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ تو اس کی توہین ہے۔ اس کا ایک ٹرم ہوتا ہے، آپ کہیں کہ صاحب آپ اتنے دن کے لیے نبی، اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے، اس کی توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، سارے عالم کے لیے نبی ہیں، یہ تو آپ کی خصوصی صفات ہے۔ اس لیے اگر کسی خطے میں آپ نے نبی کو پیدا کر دیا، گویا وہاں کے لیے آپ نبی نہیں ہیں، یہ آپ کی نعوذ باللہ توہین ہے۔ آپ نے خاص زمانے کے لیے ان کو نبی مانا کہ اس وقت تک کے لیے ہیں اور اب آپ کی نبوت نہیں چلے گی، تو آپ نے گویا آپ کو نعوذ باللہ ریٹائر کر دیا، جب کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور مولانا نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں اور 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے کہہ دیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پیدا کیا، یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کسی بھی باطل کا قبضہ نہیں ہو پایا۔ حرمین شریفین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کبھی کسی باطل کا قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب باطل کا قبضہ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب نیا کوئی بادشاہ آتا ہے اور اسے فتح کرتا ہے تو وہ نشانات مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر حرمین شریفین میں مکہ میں کسی غیر مسلم کا تسلط ہوتا تو پھر عرفات کے میدان کے نشانات مٹا دیے جاتے، پھر روضہ اطہر کو ختم کر دیا جاتا، پھر صفا مروہ کی علامتوں کو ختم کر دیا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے طفیل میں یہ بات رکھی کہ وہاں کبھی باطل کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے گہوارہ، اپنے جہاں وہ پیدا ہوا وہاں آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے حکومتیں کیں اور ان کے مذہب کو بگاڑا اور ان تمام چیزوں کو ختم کیا، لیکن یہ اسلام کا ایک پیغام ہے، یہ خود آپ کے برحق ہونے کی اور ہمیشہ نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنی امت سے ہے وہ بغیر کسی مفاد کے ہے۔ ہماری محبتیں کامرشیل ہوتی ہیں، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو سہارا ہوتا ہے بڑھاپے کا۔ اگر 2 بیٹے کماتے ہوں گے تو اس بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی جو کمائی کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس سے کم محبت ہے۔ تو گویا ہماری محبت جو ہے وہ کامرشیل انداز کی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے ایسی بے لاگ ہے کہ آپ کو ہم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے۔ انسان خود اپنا نقصان کر لیتا ہے، آدمی اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیتا ہے، آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے، آدمی اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن نبی امت کا کبھی نقصان نہیں کرتا۔ یہ نبی کی بلوث محبت اپنی امت کے ساتھ ہے، اور ہماری محبتیں جو ہوتی ہیں وہ کامرشیل ہوتی ہیں، ان میں مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح ٹوٹ کر کے چاہا تو اب ہمارا بھی یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم بھی اس کا کچھ تو صلہ دیں، پورا نہیں دے سکتے، کچھ تو اس کا حق ادا کریں، اور اس سے زیادہ احسان فراموشی کچھ نہیں ہوگی، اس سے زیادہ بے وفائی اور غداری کچھ نہیں ہوگی کہ ہم آپ کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے آپ حضرات یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے پورے خطے کے اندر ایک بیداری پیدا کریں گے، گھر گھر جا کر کے ایچ ون ریچ ون ٹیچ ون، اس طرح کر کے ہر بندہ دوسرے بندے کے پاس پہنچے، اپنی مستورات کو یہ باتیں بتائیں، عورتوں کے اس طرح کے پروگرام کرائیں اور ان کو بیداری ان کے اندر پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی جائز ناجائز والا مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک بار کوئی یعنی جھوٹے نبی کو مان لے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے، وہ کافر ہو جائے گا، ہمیشہ آخرت میں اجڑے گا، اور کیا شکل دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا مانگ لیجیے۔